السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک شخص یہ بتاتا ہے کہ میں ایک روز ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سال کے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر یہ معلوم کرنا پڑا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی ہے۔ میں نے اندر آ کر پوچھا کہ تم بچے کو کیوں مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہم بہت ہی غریب لوگ ہیں۔ میں لوگوں کے گھر میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچہ بھی اٹھاتی ہوں، لیکن یہ کمبخت اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور پھر گھر بھی دیر سے آتا ہے اور جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف یہ ذرا بھی دھیان نہیں دیتا۔ میرے لیے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ پڑھنے لکھنے لگ جائے اور پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جائے۔ اب اس کے والد بھی سر پر نہیں ہیں تو زمانہ یہ باتیں نہ کرے کہ ماں نے اپنے بچے کو نہیں پڑھایا اور اسے غلط کاموں میں ڈال کر آوارہ کر دیا۔ وہ شخص یہ بتاتا ہے کہ میں اس عورت کو سن رہا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ یہ بچہ اپنی ڈریس گندی کر لیتا ہے۔ پھر میں نے اس بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور پھر آگے چلا گیا۔ لیکن صبح صبح جب سبزی منڈی کو سبزی وغیرہ لینے پہنچا تو اچانک میری نظر اس 10 سال کے بچے پر پڑی جو روزانہ ہی گھر سے مار کھاتا تھا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں گھوم رہا ہے۔ جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزیاں خرید کر بوریوں میں ڈال رہے ہیں تو ان میں سے کوئی سبزی اگر زمین پر گر جاتی تو بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ یہ ماجرا میں دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو کر آخر چکرا گیا اور باہر آ گیا۔ میں اس بچے کو چوری چوری دیکھنے لگا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، پیچھا کرنے لگا۔ اب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو سڑک کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آواز لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی اسکول ڈریس اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے اپنی ننھی سی دکان لگائی ہوئی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مارا اور اس ننھے سے دکاندار کو ایک ہی جھٹکے میں اس کی ساری جمع پونجی سمیت اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکا دے دیا، اور بچہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ساری سبزی کو سڑک پر سے اکٹھا کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے لگا کر بیٹھ گیا۔ اب بہت سی سبزی تو سڑک پر بکھر چکی تھی، جو کچھ بچی تھی اس ننھے سے دکاندار نے اس کو بیچا، پیسے لیے، پھر بھاگتا ہوا ایک اور دکان پر گیا، وہاں سے اپنا بستہ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی طرف چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب وہ بچہ اسکول پہنچا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے خوب پیٹا۔ پھر وہ جلدی جا کر استاد کو کچھ کہے بغیر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں استاد سے ملا اور انہیں منع کیا کہ آپ اس پر ظلم نہ کیجیے۔ استاد نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ بچہ 3 مہینے سے روزانہ لیٹ آتا ہے۔ جب سے اس کے والد کا انتقال ہوا ہے تو اس کا پڑھائی سے مکمل طور پر دھیان اٹھ گیا ہے۔ میں نے استاد کا نمبر لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے ملوں گا۔ اب ساری رات میرا سر یوں چکراتا رہا کہ میں یہ سوچتا رہا کہ بچہ جب دوبارہ گھر دیر سے پہنچا ہوگا تو یقیناً ماں نے اس کو پھر مارا ہوگا۔ لیکن میں نے اگلی صبح نماز کے فوراً بعد اس کے استاد کو فون کیا اور انہیں کہا کہ آپ برائے مہربانی سبزی منڈی پہنچ جائیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ استاد جی نے ہاں میں جواب دیا تو میں اس بچے کی ماں کے پاس گیا
اور اس سے کہا کہ بہن تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارا بچہ دیر سے اسکول کیوں جاتا ہے اور روزانہ تمہیں اسکول سے شکایت کیوں آتی ہے۔ اس کی ماں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس کی خیر نہیں، میں اس کے ساتھ اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گی۔ ہم تینوں جب منڈی پہنچے تو تینوں الگ الگ جگہ پر کھڑے ہو گئے اور اس ننھے سے دکاندار کو دیکھنے لگے جس نے اپنے معمول کے مطابق سبزی اکٹھی کی، پھر ایک جگہ جا کر سبزی لگا کر بیٹھا اور اسے بیچنے لگا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے غور کیا کہ اس بچے کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ وہ جلدی سے اپنے گھر چلی گئی اور استاد کو بھی چونکہ اسکول سے دیر ہو رہی تھی تو وہ بھی اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس ننھے سے دکاندار نے ساری سبزی بیچی، پیسے اکٹھے کیے اور پھر ایک کپڑے کی دکان پر جا کر آج کچھ پیسے کپڑے والے کو دیے اور اس سے ایک لیڈیز سوٹ لے کر اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ میں اس بچے کا پیچھا کرتے ہوئے اسکول پہنچا تو یہ آج بھی 1 گھنٹے لیٹ ہو چکا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا سر جھکایا اور استاد سے مار کھانے کے لیے تیار کھڑا تھا، لیکن اس دفعہ استاد نے ڈنڈا نہیں اٹھایا بلکہ وہ خود اپنی کرسی سے اٹھے، اس ننھے سے بچے کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گئے اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا، پھر اتنا روئے کہ بچہ بھی سہم گیا اور وہ بھی رونے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تم نے جو کپڑے لیے ہیں وہ کس کے لیے لیے ہیں؟ اس بچے نے کہا کہ بابوجی معاملہ یہ ہے کہ میری والدہ میرے والد کے انتقال کے بعد امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، لیکن میری والدہ کے کپڑے اتنے پھٹ چکے ہیں کہ ان کا جسم بھی پوری طرح سے ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، اور وہ نئے کپڑے اس لیے نہیں خریدتی کہ میرے اسکول کی فیس ادا کرتی ہیں اور میرے کھانے کا انتظام کرتی ہیں۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے اسکول سے پہلے کچھ سبزی بیچ کر گزشتہ 3 مہینوں سے یہ پیسے اکٹھے کر رہا تھا اور آج اس قابل ہوا کہ اپنی ماں کے لیے ایک نیا جوڑا لے کر جا رہا ہوں۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے اس کے بیگ میں دیکھا کہ ایک پرانا کپڑا بھی موجود تھا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ بچے یہ پرانا کپڑا کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو اگر جا کر یہ سوٹ ایسے ہی دوں گا تو اس کے پاس سلوانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، چنانچہ میں آج اپنی ماں کا ایک پرانا سوٹ لے کر آیا ہوں، یہ اس کے ناپ کے طور پر درجی کو دے دوں گا، وہ اس کی پیمائش لے گا اور میری ماں کا سوٹ سلائی کرنا شروع کر دے گا، اور میں اب کل سے اسکول وقت پر آیا کروں گا، لیکن اسکول کے بعد کوئی کام کر کے پیسے کماؤں گا اور پھر جا کر درجی کو دے دوں گا تاکہ درجی کی اجرت بھی ہو جائے اور وہ میری ماں کا ایک بہترین سا سوٹ بھی سلائی کر دے اور وہ جا کر میں اپنی ماں کو تحفے کے طور پر دے دوں گا۔ دوستو، ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیے کہ اس طرح کے کتنے بچے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اپنی ہزیمت سمجھتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ہے۔ ہم اشارے پر کھڑے ایک فقیر کو تو بھیک دے دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے اور اصل حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچاتے، اور اگر ہم مسلسل اسی طرح غفلت کرتے رہے تو اس کا سوال تو ہم سے بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو، ایسی ماں اور بچوں کو تلاش کیجئے اور حقدار کا اصل حق ان تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے قریبی لوگوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔